چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے، انیس بے کساں، ہم غریبوں کی چاراگاہ، سدرہ کے ولی جبریل امین، جس کے ہم نشین و سالی مرتبہ جناب احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا گرا۔ میں تو مالک بھی کہوں گا کہ ہو مالک حمید، یعنی محبوب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت آقا کی شان میں بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے۔ اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضرت علامہ مولانا ایاز صاحب سلطانی نے بڑے ہی پرمغز انداز میں آپ کو خطاب کر رہے تھے، اور ادب رسول اللہ پر، تعظیم رسول اللہ پر، عظمت رسول اللہ پر، محبت رسول اللہ پر گفتگو کر رہے تھے اور ایک درس دے رہے تھے۔ سچائی تو یہی ہے کہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دلوں آقائے کائنات کی سچی محبت نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے مسجد میں آنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری تسبیح پڑھ کا کرنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری تلاوت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمان نام ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی رہیں، مسجد میں رہیں یا گھر میں رہیں، کسی دربار میں رہیں، کسی مقبرے میں رہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، اگر رسول اللہ کے وفادار نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کا وفادار ہے وہ ریگستان میں بھی جنگل کو منگل بناتا ہے، بے آب و گیا کے میدان میں بھی رہ کر کے خوش خسرو رہتا ہے۔ جو رسول اللہ کی محبت رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ جہاں کہیں بھی رہے بلکہ وقت کا وہ سلطان ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو جس طریقے سے روح اگر آپ کے جسم سے نکل جائے تو اس کو آپ زندگی کا نام دیں گے؟ کوئی شخص یہ بتائے کہ آپ کے جسم میں ایک روح ہے جس کا نام زندگی ہے، جب داخل ہوتی ہے تو زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3-4 مہینے میں جب وہ روح داخل کی جاتی ہے تو زندگی کی علامت بنتی ہے، اور شکم مادر میں حرکت و سکنات کا اشارہ ہونے لگتا ہے، اور وہ زندگی چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے رب کائنات اس کی اس دنیا ظاہر میں اس کو مبعوث فرماتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن زندگی کے کسی کے حصے میں اگر وہ زندگی کا تار ٹوٹ گیا، جس کو آپ روح کہتے ہیں، جس کو آپ زندگی کے بعد مردہ کہتے ہیں، اگر وہ روح نکل گئی تب آپ اس کو زندہ نہیں کہیں گے، آپ اس کو حیات نہیں کہیں گے، آپ اس کو ایک انسان نہیں کہیں گے، چلتا پھرتا ایک آدمی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مردہ کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، مرا ہوا انسان کہیں گے۔ اسی صورت سے زندگی کی علامت روح ہونے ہے، اور روح کے جانے کے بعد وہ جس مردہ کہلاتا ہے۔ اسی صورت سے رسول اللہ کی جس دل میں محبت ہے وہ روح وہ زندگی
صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی، سیدنا صدیق اکبر ہو گئے۔ بات تو آگے بہت دور کی چلے گئی، کیونکہ مولانا ایاز سلطانی صاحب نے ایک ذہن دے دیا تو میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرنے لگا۔ میری گفتگو چند ہی منٹ کی ہوگی، لیکن آپ غور سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تقریر نہیں بلکہ علم مجلسی بن جائے۔ اکثر میرے پاس تو کثرت سے لوگ بیٹھا کرتے ہیں اور میری علم مجلسی چلتی ہے، میرا بیان چلتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ میں مقصد لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو تلقین کرنا، جو ہمارے اکابر صوفیاء نے کیا۔ تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کر کے اور بہت ہی اچھی گفتگو کر کے فن کا مظاہرہ کر کے چلے جاؤں۔ آپ کے حضرت آئے تو بہت اچھا بول کے گئے، سو کیا بول کے گئے؟ اکثر یہی ہوتا ہے، سنی ہم لوگ ضرور ہیں لیکن پکے سنی ہیں، صرف سننے کے حد تک، سننے کے حد تک ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ سنی خوش عقیدہ ہے، خوش عقیدہ ہے، یہ اس کا بہت بڑی اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، آقائے کائنات کی رحمت کاملہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت خوش عقیدہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف سننے تک محدود رہ گئے ہیں، عمل کہیں چلا گیا اور بے عملی ہماری ہم صرف نعروں کے عادی ہو گئے ہیں، ہم صرف سننے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم صرف بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم صرف کہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارا کام کہنا ہے، ہمارا کام کرنا نہیں ہے۔ اگر کرنا ہوتا تو آج شانتی نگر کی مسجد شہداء البدر جو بڑی عظیم اور عریض مسجد ہے، وسیع مسجد ہے، کشادہ مسجد ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اور اس کے چہار جانب اہل سنت رہتے ہیں، اہل محبت رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، آج یہ عالم نہ ہوا۔ اسی لیے مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان کاٹا جا رہا ہے، مسلمان ذلت و خواری کے دلدل میں جا رہا ہے، وقار اس کا مجروح کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے وقار پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اقدار پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے روایات پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے علم پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے مذہب پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے مقابل پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے وجود پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کی تاریخ پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان کے تشدد پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کردار ہو گئے ہیں۔ جب تک مسلمان با کردار تھا، اس وقت مسلمان با کردار تھا، جب تک دنیا اس کے قدم ناز کا بوسہ لیتی تھی اور فتح کامرانی اس کے قدم ناز کا بوسہ کرتے تھے، اور قدم زمین سمٹ سمٹ کر کے آتی تھی اور فتح کامرانی کے جھنڈے لہرایا کرتے تھے۔ آج ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکل گئی، آج ہمارے دلوں سے رسول اللہ کا کردار نکل گیا، آج ہمارے زندگی سے رسول اللہ کی سیرت نکل گئی، آج ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی وہ سچی پچی محبت نکل گئی، جس کے نتیجے میں ہم بے عمل ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم بے کردار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم بے سیرت ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم آوارہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم بے حرکت ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم جھوٹے ہو گئے، جس کے نتیجے میں مکر و فریب کی دندروں میں پھنستے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ہم نے سچ کا ساتھ چھوڑا، جھوٹ کا ساتھ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ قوم پشت ہوकर چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی قائد اور رہنما بھی اس کے لیے کام نہیں آیا۔ صرف بات کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہی جا سکتی، آج چند احباب ہیں، میں تو ہزاروں کی تعداد میں خطاب کرتا ہوں جب موقع ملتا ہے، لیکن میرا خطاب روایتی نہیں ہوتا، میرا خطاب اس لیے ہوتا میں براہ راست میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اس لیے مخاطب ہوں کہ ہم اپنا درد بانٹنا چاہتے ہیں، اپنا احساس بانٹنا چاہتے ہیں، اپنی فکر بانٹنا چاہتے ہیں، اپنے افکار و نظریات کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اسلام کا فائدہ ہوگا، مسلمان کا وقار بلند ہوگا، امت مسلمہ کا تقدس بلند ہوگا، اور دونوں دوسروں کے سامنے آپ سربلند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے جب یہ پیشانی جو ہے نا، یہ پیشانی جب لوگوں کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتی ہے تو ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے،
اس کو ذلت و رسوائی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور جب یہ پیشانی رب کے بارگاہ میں جھکتی ہے تو رب کائنات اپنے اس بندے کو جس کی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکی ہے اس بندے کو کہیں نہ جھکنے دیتا ہے، نہ کہیں رسوا ہونے دیتا ہے، نہ ذلت خواری کے دلدل میں آنے دیتا ہے. اس کو فتح و کامرانی اس کی زندگی میں نصیب کر دیتا ہے. لیکن ہماری پیشانیاں آج رسوا ہو رہی ہیں، ہماری پیشانی ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا کردار گندا ہو گیا، ہماری سیرتیں گندی ہو گئی، ہماری زندگیاں آج دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. افسوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آخری تاریخ سے غالباً نکل رہی. مجھے ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ رؤیت ہلال کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ 29 ربیع الاول تاریخ ہے غالباً. اور یہ تو مہینہ بہت مبارک کا مہینہ تھا، پاکیزہ مہینہ تھا. اس مہینے کے صدقے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں، آپ کی بعثت کے صدقے میں ہم کو تمام قسم کی عیدیں ملی، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو، چاہے شب برات کی رات ہو، چاہے شب جمعہ ہو، چاہے یوم جمعہ ہو، چاہے عید الفطر ہو، چاہے لیلۃ الجائزہ ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے ایام بعث کے روزے ہو، چاہے تمام قسم کے ذکر و فکر کے معاملات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے نمازیں ہو، یہ سب کے سب نبی پاک کی اس ماہ مبارک کی آمد کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. لہذا ہمیں سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعظیم، سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ بہتر کام اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنا چاہیے. اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ نبی کے ترانے گاؤ اور نبی کے نام کے جھنڈے لہراؤ اور نبی کی مجلسیں گاؤ اور نبی کے کردار پر عمل کر کے یہ دکھاؤ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہی نہیں ہیں بلکہ ہم آپ کے کردار کے امیر ہیں، آپ کی سیرت کے امیر ہیں، آپ کے سجدوں کے بھی امیر ہیں اور آپ کے اندر ہوئے اسلام کے بھی امیر ہیں. ہم اپنی بھی زندگی کو بھی سنواریں گے اور لوگوں کی بھی زندگی کو سنواریں گے تاکہ میں چلوں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، میں پھروں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام پڑ رہا ہے، میں بیٹھوں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، میں کھاؤں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام کھا رہا ہے، میں سوؤں تو لوگ کہیں کہ رسول اللہ کا غلام سو رہا ہے، میں بات کروں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام بات کر رہا ہے، میں تجارت کروں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام تجارت کر رہا ہے، میں سیاست کروں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا غلام جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، میں دیگر معاملات کے زندگی کے کسی شعبے میں بھی کام کروں، لیکن جب میرے کردار کو دیکھیں، میرے افکار کو دیکھیں، میرے احوال کو دیکھیں، میرے حرکات و سکنات کو دیکھیں تو لوگ یہ کہیں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑے عالمی کا غلامی ہو سکتا ہے جو اس انداز میں زندگی میں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیے درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں بھی اصلی بات میں نے اصل عنوان پہ آیا اور میں بہت کم واقعات کو بیان کرتا ہوں، میں تبصرہ زیادہ کرتا ہوں. قرآن رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے درمیان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، بعثت فرمائی. اسی لیے ہم اس بعثت کے صدقے میں ہم میلاد کرتے ہیں. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی کے میلاد کا ذکر کرنا، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا. اور یہ سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت تابعین بھی ہے، اور سنت صالحین بھی ہے، اور سنت اولیاء بھی ہے. اور جمہور علماء کا اس پر فیصلہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا، کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا یہ سب احسن ہے، کار ثواب ہے اور کار برکت. حضرات کتنا عظیم رسول
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. آپ کہتے ہیں نا ساتوں آسمان ساتوں زمین، کہتے ہیں کہ نا مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے، 7 آسمان کے طبق ہیں 7 زمین کی طبق ہیں، بولتے ہیں کہ نہ بولتا. یہ سب دنیایں ہیں. 18,000 عالم ہیں. کیا ہے؟ 18,000 عالم. اور ہر ایک دنیا ہے وہ عالم ایک دنیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں، اس جہان گیتی میں ہمارے درمیان میں مبعوث فرما کر کتنا بڑا احسان کیا. وہ تو رحمت ہے، وہ رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. تو یہ تو نبی کا صدقہ ہے جو ہم اس عالم میں میرے آقا تشریف لائے. ہم لوگوں کی خوش نصیبی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن رسول بہت عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں اور اتنے مہربان ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے رؤوف الرحیم. وہ رؤوف الرحیم ہیں، وہ بہترین شفیق ہیں، بہترین مہربانی کرنے والے ہیں، بہترین شفقت فرمانے والے ہیں، بہترین کرم کرنے والے ہیں اور بہترین رحمت کرنے والے ہیں. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ایسی عظیم زندگی ہے کہ بتائیے کہ رب کائنات نے اس زمین پر مبعوث فرما کر اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا. یہ تو بات اور ہے کہ مومنین میں مبعوث فرمایا، لیکن آپ کی بعثت اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، مجوسی کے لیے بھی ہے، شجر کے لیے بھی ہے، حجر کے لیے بھی ہے، برگ و بر کے لیے بھی ہے، خشک و تر کے لیے بھی ہے، دریاؤں کی روانی کے لیے بھی ہے، سمندروں کے طغیانی کے لیے بھی ہے، آبشاروں کے لیے بھی ہے، چاند کے لیے بھی ہے، سورج کے لیے بھی ہے، ستاروں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، ملائکہ کے لیے بھی ہے، عرض کے لیے بھی ہے، آسمان کے لیے بھی ہے، مشرق کے لیے بھی ہے، مغرب کے لیے بھی ہے، شمال کے لیے بھی ہے، جو ہے وہ جنوب کے لیے بھی ہے. وہ نبی کونین کی آمد تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائی. اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. جہاں جہاں پر رب کی ربوبیت کا فرما ہے، جہاں جہاں پر رب کی تخلیق موجود ہے، رب کی صنعت موجود ہے، رب کی قدرت موجود ہے، رب کی شہنائی موجود ہے، رب کا معاملہ موجود ہے، وہاں وہاں پر نبی کونین کی رحمت کاملہ. وہ مشرق کے لیے بھی ہے، مغرب کے لیے بھی ہے، شمال کے لیے بھی ہے، جنوب کے لیے بھی ہے، 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر. لیکن رب وہ ہے. آپ توجہ سے سنیں میری بات کو، صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال سے غالباً بات ہے. رب کائنات نے آپ کو زندگی بخشی اور زندگی بخشی ہے تو ہم یہاں موجود ہیں. ہمیں ماں کے پیٹ میں اس نے غذا عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ماں کے گود میں ماں کے دودھ سے پرورش فرمائی کہ نہیں؟ ماں کے گود میں پرورش فرمائی، باپ کے گود میں پرورش فرمائی. وہ عظیم رب ہے. اور جب تم بولنے والے نہیں ہو، اشارہ کرنے والے بھی نہیں ہو، حرکت اور سکنت کرنے والے نہیں ہو، اس وقت بھی ماں کو یہ فہم دیا، یہ عقل دیا، یہ شعور دیا کہ بچے کے رونے کے انداز سے وہ بچے کی طبیعت کو پہچان رہی ہے، بچے کی مزاج کو پہچان رہی ہے. میرا بچہ بھوکا ہے یا شکم سیر ہے، میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے یا میرا بچہ سونا چاہتا ہے یا میرے بچے کو کسی قسم کی تکلیف ہے. ماں کو اللہ نے وہ شعور عطا فرمایا، وہ فہم عطا فرمایا، وہ دماغ عطا فرمایا کہ وہ بچے کی حرکت کو دیکھ کر کے ماں تڑپ جاتی ہے میرے بچے کو کیا چاہیے، وہ فوراً اپنے بچے کو عطا کر دیتی ہے. یہ رب کی مہربانی ہے، یہ نبی کی رحمت کاملہ ہے. اور اس کے باوجود اس نے احسان نہیں جتلایا کہ بندے میں نے تجھے زندگی دی
اور جب تو بولنے والا نہیں ہے، ہنسنے والا بھی نہیں ہے اور اپنی بات کو سمجھانے والا بھی نہیں ہے، اس وقت بھی میں نے تیرے ماں کو وہ فہم عطا فرما دیا جس سے تیری زندگی محفوظ رہی اور صحت مند رہا۔ لیکن اے بچے، میں نے تجھے زندگی دی ہے، تجھ پہ احسان کیا ہے۔ حضرات، اس نے کبھی احسان نہیں جتلایا، آپ کو بہترین صحت عطا فرمائی، آپ کو تند و توانا کیا، آپ کو بہترین شکل سے نوازا، دو ہاتھوں کی دولت دی جس سے آپ پکڑتے ہو، جو دو قدموں دیا جس سے آپ آسنوں کو طے کرتے ہو، آپ کو آنکھ عطا فرمائی جس سے آپ کالے گورے میں پہچان، رات دن میں پہچان پیدا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کانوں کی دولت عطا فرمائی جس سے آپ نعت رسول اللہ بھی سن رہے ہو، قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہو، اذان کی آوازیں بھی سن رہے ہو، آپ اچھی باتیں بھی سن رہے ہو اور گالی بھی سن رہے ہو، غلط بات پر آپ کراہت بھی محسوس کر رہے ہو۔ اللہ نے آپ کو کان کی دولت دی تاکہ آپ اچھی آواز پر مسکرا سکیں اور بری بات کو آپ بیزاری کے ساتھ اظہار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ناک کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس سے آپ سن کر کے یہ محسوس کر سکتے ہیں یہ بدبودار چیز ہے، یہ خوشبودار چیز ہے، یہ باسی کھانا ہے، یہ تازہ کھانا ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چمیلی کا پھول ہے، یہ نرگس کا پھول ہے، یہ بیلا کا پھول ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہو کہ اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ناک کی دولت عطا فرمائی جس سے آپ تمیز کر رہے ہو خوشبو اور بدبو میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا اور آپ کو زبان کا زبان عطا فرمائی جس سے آپ بولتے ہو، آپ اپنی بات کہتے ہو، آپ اپنے حال کو بیان کرتے ہو، آپ اپنے غم کی باتوں کو بیان کرتے ہو، خوشی کے لمحات کو بیان کرتے ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو، رسول اللہ پر نبی پر نام پڑھتے ہو۔ آپ کو زبان کی ایسی دولت عطا فرمائی جس سے اظہار خیال کرتے ہو، اپنی بات کو لوگوں سامنے رکھتے ہو۔ رب کائنات نے کبھی یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے زبان دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے کان دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے ناک دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، مالک مولا نے تجھے ہاتھ دیا ہے جس سے تو پکڑتا ہے، جس سے تو چھوڑتا ہے اور جس سے تو لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں پر شفقت بھی کرتا ہے، لوگوں کی مہربانی بھی کرتا ہے، اسی ہاتھوں سے صدقہ بھی دیتا ہے، اسی ہاتھوں سے زکات بھی دیتا ہے، اسی ہاتھوں سے یتیموں کی مدد بھی کرتا ہے، یہی ہاتھوں سے یتیموں پر شفقت بھی کرتا ہے، یہی ہاتھوں سے یتیموں کی چارہ گری بھی کرتا ہے، یہی ہاتھوں سے نماز بھی ہے، یہی ہاتھوں سے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور یہی ہاتھ ظلم کے لیے بھی اٹھاتا ہے، یہی ہاتھ حق کے لیے بھی اٹھاتا ہے، یہی ہاتھ کو اپنے زنا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہاتھ دے کر تجھے نہیں کہا بندے میں نے تجھے ہاتھ دیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے۔ رب کائنات نے دو قدموں کو آپ کو دے کر کے اس نے ایک اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ آپ مسجد میں 5 وقت آ رہے ہیں، مسجد سے 5 وقت جا رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے امت خضرا کو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خواجہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خواجہ قطب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نصیر پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بختور اشرف کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، صادق پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سرکار بدائی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دیگر اولیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان کی زیارت کر سکوں اور ان کی فلیض و برکات کی حاصل کرتا ہوں اور لا کر کے اپنے بچوں کو میں نوازتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدموں کی دولت عطا فرمائی جس سے تم فاصلہ طے کرتے ہو، لیکن رب نے کبھی یہ نہیں کہا اے بندے میں نے تجھے قدم دے کر کے تجھ پر احسان کیا۔ یہی رب کائنات نے آپ کو دھڑکتا ہوا دل دیا ہے جس میں احساس بھی ہے، جس میں فکر بھی ہے، جس میں جذبات بھی ہے، جس میں محبتیں بھی کروٹ لیتی ہے، جس میں دشمنی بھی کروٹ لیتی ہے، جس میں احساس کے تمام بلند باتیں بھی آتی ہیں اور احساس قلب کی بنیاد پر آپ اپنی حرکتوں کو اپنے عمل کو وجود میں لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی دولت دے دی ہے
बाद जिंदगी की अलामत है। रब कायनात ने कभी ये नहीं कहा मालिक ए बंदे मैंने दिल जैसी मेरी दौलत दी है, तुझ पर एहसान किया है, दिमाग किया है, अगर पागल कर देता तो क्या कर दिया। पत्ते चाटते हुए नजर आते, डेढ़ की जिंदगी गुजार रहे होते, गली कोचों में शाहिरा होते, हमारा जिंदगी गुजार रहे होते। आपको न खाने का परवाह होगी, न सोने की परवाह होगी, न इज्जत की परवाह होगी, न मकान की परवाह होगी, न ठंडी की परवाह होगी, न गर्मी की परवाह होगी, न बरसात की परवाह होगी, कोई परवाह न होगी। अगर आप पागल होते तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सही थकावत की दौलत अता फरमाई, सही फरासत की दौलत अता फरमाई, अक्ल दानिश की दौलत अता फरमाई। रब कायनात ने कहीं पर भी पूरे कुरान में ये नहीं कहा कि ऐ बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया है, तुमको बेहतरीन दिमाग दे करके, तुझको बेहतरीन आंख दे करके, बेहतरीन नाक दे करके, बेहतरीन नाक दे करके, बेहतरीन दिमाग दे करके, बेहतरीन आंख दे करके, बेहतरीन पैर दे करके, बेहतरीन जिस्म दे करके, बेहतरीन दौलत दे करके, बेहतरीन शोहरत दे करके, बेहतरीन मनसब दे करके, बेहतरीन खूबसूरत बीवी दे करके, बेहतरीन बच्चा दे करके, बेहतरीन बहू दे करके, बेहतरीन वकार दे करके, बेहतरीन नस्ल दे करके। लेकिन रब ने सब कुछ अता किया फरमाया, और इतना एहसान है कि आप किसी एक चीज का एहसान भुलाना चाहें तो नहीं भुला सकते। ये बताओ, किसी नाबीना को देखो तो आंखों की कदर मालूम हो जाएगी, मालूम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। किसी लूले को देखो तो हाथों की कदर मालूम हो जाएगी, किसी लगड़े को देखो तो आपके कदमों की कीमत मालूम हो जाएगी, और किसी बहरे को देखो आप गाड़ी देकर के निकल जाते हो, वो कहता है शायद दुआ देकर के निकल गया, आपको उसका एहसास आता है। ये तमाम नेमतें जो हमारे और आपके पास सभी के पास है, एक नेमत इसकी अगर छिन जाए पूरी दुनिया मिल करके अगर आपकी कीमत बनना चाहे तो बन सकती है, ना की कीमत बनना चाहे तो बन सकती है, नहीं बन सकती है। लेकिन रब ने कभी एहसान नहीं जतलाया। आपको सूरज जैसी शुआएं हैं, अगर सूरज की शुआएं ना होती तो आप पीले पड़ चुके, विटामिन डी खत्म हो चुका होता और आप मर चुके होते। सूरज की शुआएं अगर हरे भरे दरख्तों पर न पड़े तो दरख्तों की जान निकल जाएगी, पीले पड़ करके खत्म हो जाएंगे, और चांद की रानाइयां अगर उस पर न पड़े तो उसमें बाहर नहीं आएगी। हजरात, उसने क्या कुछ नहीं किया इसी जमाने में, क्या कुछ नहीं किया इसी जिंदगी में, लेकिन कभी एहसान नहीं जितलाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फज़्ल से, अपने करम से, अपनी अता से, अपने बंदों की जो है वो तबलीग के लिए, बंदों की हिदायत के लिए, दीन आखिर को भेजने के लिए, और जब चाहा अपने नूर से जो पैदा करने वाला है, जो तखलीक फरमाने वाला है, जब रब कायनात अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया और आईने मोहम्मदी बना करके शिकमे आलमा फिर उसके अब्दुल्ला से शिकमे आमिना में दाखिल किया, और शिकमे आमिना से मक्का की वादी में जब उस नबी शफीउल मुज़नबीन रहमतुल्लाह शफी इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना की गोद में भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें एक अज़ीम रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़िए दूल्हे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बातें समझ में आ रही, मेरी की नहीं आ रही? आ रही नहीं? कुछ और बोलूं, कहूं? तबीयत में है, मिजाज में है, मेरी बातें मत सुनिए, नबी की बातें कर रहा हूं, जिसके लिए फरिश्ते भी तड़पते हैं। नबी का जहां जिक्र होता है ना, बुखारी की हदीस, जहां जिक्र रसूल होता है ना, हम मलाइका फिल अर्ज़ीन नाज़िल होते हैं, उनका नुज़ूल होता है। वो तलाश करते हैं ऐसी जगहों को, वो क्या करते हैं? तलाश करते हैं ऐसी जगहों को
کہ جہاں پر ذکر رسول ذکر الہی ہو رہا ہو ان جگہوں پر جاتے ہیں اور اس ذکر کو دیکھنے کے بعد اس محفل کو دیکھنے کے بعد وہاں پر بیٹھ جایا کرتے ہیں، ملائکہ فی الارضین بیٹھ جایا کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر سامع کی حیثیت سے ہوتے ہیں، سنانے والا سنا رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، اس میں ملائکہ فی الارضین بھی سن رہے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس کی تعداد 100 پر یا 10 پر یا 10,000 پر 1 لاکھ پر بات نہیں ہے، کوئی بھی مجلس ہو، 4 لوگ بیٹھے ہو، 2 لوگ بیٹھے ہو، 10 لوگ بیٹھے ہو، 100 لوگ بیٹھے ہو، 1000 لوگ بیٹھے ہو، اگر ذکر الہی نہیں ہو رہا ہے، ذکر رسول اللہ ہو رہا ہے، ملائکہ فی الارضین پھون پھون کر کے وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس ذکر کو لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور رب کائنات سے عرض کرتے ہیں مالک و مولا فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں مقام پر، فلاں علاقے میں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں سے یہ تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ ذکر رسول ہو رہا تھا، ذکر الہی ہو رہا تھا۔ اچھا وہاں پر لوگ کیا محسوس کر رہے تھے؟ مالک و مولا تیری رحمتوں کی باتوں کو سن کر کے، تیری بخشش کی باتوں کو سن کر کے، تیری الطاف عنایات کی باتوں کو سن کر کے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ مالک و مولا تیری خوف اور خشیت اور جہنم کے عذاب اور قبر عذاب کو سن کر کے لرزہ برمدار ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے اور تیرے خوف سے وہ لرزہ برمدار ہو رہے تھے۔ اچھا ایسا کر رہے ہیں تو گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ پھر کہا اور کون لوگ تھے؟ کیا اور کون لوگ تھے؟ ملائکہ فی الارضین کہیں گے مالک و مولا، میں مفہوم بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ابھی میں حدیث پڑھنا شروع کروں گا، اس کی متن آپ کے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے مفہوم سن۔ وہ کہیں گے مالک و مولا یہ رب کائنات، اور کہا مالک و مولا کچھ ایسے اشخاص بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تیرے ذکر کو سننے کے لیے نہیں آئے، تیری ذکر کو سننے کے لیے نہیں آئے تھے، پھر وہ بس آئے تھے کسی سے ملنے کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے، لیکن وہ شخص ذکر الہی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے انتظار میں وہ لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے، وہ لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھ گئے، سننے کے لیے نہیں آئے تھے، اس غرض سے نہیں آئے تھے، آئے تھے ملنے کے لیے، لیکن دیکھا وقت وہ بھی بیٹھ گئے۔ رب کائنات ارشاد فرما سن لو، اے ملائکہ فی الارضین گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بھی اور وہ لوگ جو بے غرض آئے تھے اور کسی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اس مجلس میں بیٹھ گئے ہیں، میری عزت و جلال کی قسم، اے ملائکہ فی الارضین گواہ ہو جاؤ، ان سب کو میں نے بلا حساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کا مقام کتنا بڑا ہو گیا، ہمارا مقام کتنا بڑا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مجلس کو دیکھو، اے اہل شانتی نگر، آپ کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ تمہارا دوڑنا، تمہارا دھوپنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہاری کمائی اللہ برکت دے، لیکن یاد رکھو محنت کرنا تمہارا کام ہے، یاد رکھو پسینہ بہانا تمہارا کام ہے، یاد رکھو کاروبار میں دماغ لگانا صرف تمہارا کام ہے، لیکن برکت کا حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، رزق میں وسعت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، رزق میں برکت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، رزق میں وسعت اگر چاہتے ہو، رزق میں ترقی چاہتے ہو اور فراوانی چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کے پابند ہو جاؤ، نبی کے کردار کے پابند ہو جاؤ، نبی کی سیرت کے پابند ہو جاؤ، تمہاری چھوٹی محنت میں بھی اللہ برکت دے دے گا، رزق میں وسعت دے دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ مرغے کی دکان پر نہیں بیٹھیں گے تو 4 پیسے کی بکری نہیں ہوگی، اور تو کیا فائدہ ہے؟ کہیں حضرت کیا بتاؤں، دکان پہ کوئی تھا نہیں، دل کو چاہ رہا تھا لیکن میں آیا نہیں، دکان پہ کوئی تھا نہیں، اور پھر نہیں آتا تو سودا نہیں ہوتا، دھندا نہیں ہوتا، تجارت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہارے دماغ کا یہ پاگل پن ہے، یہ خفت پنا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو اگر دکانوں کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کے ذکر میلاد میں بیٹھنے کی فکر کرتے تو رسول اللہ اتنے قریب ہے کہ انہیں
سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سال تمام تک ان کے گھروں میں برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دکان پہ نہیں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا، میں سمجھتا ہوں دکان چھوڑ کر آ گئے تو تمہارا کام ہی کام ہو جائے گا۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اس ہمارے درمیان میں گنہگاروں کے درمیان میں اس رسول پاک کو بھیج کر کے کتنا بڑا احسان کیا، اور وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبران اسلام آئے، سب نے اللہ کی دعوت دی، سب نے دین کی دعوت دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے کتابیں نازل فرمائی، انہوں نے حکم الہی کے مطابق دین کا کام کرتے رہے، بندے خدا کو حق کی بات پہنچاتے رہے، دعوت اللہ کرتے رہے، اور اپنی توحید، اپنی رسالت، اپنی نبوت کا بھی اعلان کرتے رہے۔ لیکن جب ان نبیوں کے فالوورز نے، اس وقت کے ان کے امتیوں نے، اس وقت کے بندان خدا نے جب اس نبی کی شان میں توحید کی ہے تو کیا ہے؟ قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کے تبلیغ حق کرتے رہے، اعلان حق کرتے رہے، اللہ کی جانب بلاتے رہے، شرک سے باز رکھنے کی تلقین کرتے رہے کہ تم تمام نعتوں مناتوں سر کو نہ پوچھو، ان بتوں کو نہ پوچھو، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جاؤ، اس کو واحد مان لو، اس کو لا شریک مان لو، اس کو نرنکار مان لو، اس کو عاصم مان لو، اس کو الواحد مان لو۔ تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری بہبودی اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، تم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں اور پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ لیکن وہ بادشاہ 900 سال تک کے مسلسل وہ تبلیغ حق کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے نہ مانا، ان کی قوم نے نافرمانی پہ نافرمانی کرتی رہی، ان کے قوم نے ان کے نافرمانی پہ نافرمانی کرتی رہی، گستاخی پہ گستاخی کرتی رہی، ان کے شان میں طرح طرح کے بختیاں کستے رہے، اور نہ ماننا تھا نہ مانا۔ یہاں تک کہ کہا یہ شخص مان جائے گا جس سے کچھ امید رکھتے تھے، اور اس نے اس سے جب کہا اے بندے تم اللہ کی جانب آ جاؤ، وحدہ لا شریک کا تم اقرار کر لو، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر کے تم شرک کو تم ختم کر دو، اور وحدہ لا شریک کے دامن میں آ کر کے اس کے بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ۔ اس شخص نے اپنے بچے کو کندھے پر اٹھایا اور ایک پتھر دیا اس بچے کے ہاتھ میں، اور اس بچے کے ہاتھ میں جب پتھر دیا، اس بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارا ہے، اور جب مارا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور لگنے کے بعد ان پیشانی پہ خون آلود ہو گیا اور خون کے پھوارے نکلنے لگے، چہرہ اور داڑھی اور ان کا چھوٹے بچارا خون آلود ہو گیا، اور دیکھا کہ 950 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، خدا کی طرف بلاتے ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے، ان کو ہر آفتوں سے بچاتے ہوئے، جہنم سے بچاتے ہوئے، قبر سے بچاتے ہوئے رب کی طرف لانے کے لیے میں نے 1000 کوششیں کی ہے، لیکن ایک بچے کے پتھر نے جب ان کو مارا ہے، ان کے جلال کی تعبیر تھی، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مالک و مولا تو نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، 950 سال تک ان کے پیچھے میں رہا، ان کو نافرمانی سے باز رکھنے کے لیے، ان کو شرک سے باز رکھنے کے لیے میں تمام کوششیں کرتا رہا، لیکن یہ لوگ نہ مانا تھا نہ مانا۔ آخر میں مجھے اس لڑکے کے ذریعے میرے سر کو زخم کر دیا ہے، خون کے پھوارے گرے، مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری قوم پر وہ عذاب نازل فرما کہ تو آسمان سے بارش فرما دے، زمین سے بارش فرما دے۔ جب اتنا کہنا تھا رب کائنات میں وہ شفیع جو تمام نبی اپنے امتیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے بڑے شہید ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، بڑے ہی عاجز و انکسار ہوتے ہیں، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برداشت کی حد ہو چکی، لہذا انہوں نے جب دعا کی ہے رب کائنات نے جب اسے قبول فرما لیا، اے نوح اب تمہاری دعا قبول کی جائے گی، زمین سے پانی گر رہا ہے، آسمان سے پانی نکل رہا ہے، چولہے سے پانی نکل رہا ہے، تندور سے پانی نکل رہا ہے، مشرق سے پانی آ رہا ہے، مغرب سے پانی آ رہا ہے، شمال سے پانی نکل رہا ہے، پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے، ریگستانوں سے پانی نکل رہا ہے، دریائے
पल रही है, यहाँ तक कि ऐसा सैलाब आया, सारी कौम भाग हो गई, सारी कौम तबाह हो गई, सारी कौम बर्बाद हो गई। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी कौम को मुतब्बिक किया, ताकीद कर दी, खुदा की तरफ बुलाते रहे, खुदा के वहदहू ला शरीक होने का इकरार करवाते रहे। कुछ लोग मानने वाले हो गए, लेकिन फिरौन कौम ने जो उस वक्त फिरौन था, उस वक्त की जो कौम थी वो फिरौन के चंगुल में थे। फिरौन खुदाई दावा करता था, उसने ना मानना था, ना माना, और आखिर में यही हुआ जब फिरौन अपनी खुदाई का दावा करने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम का जुल्म करने लगा, पर चेक करने लगा, इंतहा कर दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद अफराद को लेकर के, अपनी उन फरमाबरदार कौम को लेकर के वो दरियाए नील की तरफ जाते हैं। दरिया रब्बे कायनात के हुक्म से जब इशारा होता है अपना असर मारते हैं, दरिया दो भागों में तकसीम हो जाता है, अपनी कौम को लेकर के निकलते हैं फिरौन ताकत के लिए, फिरौन की ताकत पीछा करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे दरियाए नील में जाती है, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में निगाहें उठा करके दुआ करते हैं, मालिक मौला मेरी इस नाफरमान कौम को दरियाए नील में आते। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, वो कौम जाते जाते दरियाए नील के दो बार एक हो गए और सारी कौम हजरात ये बड़े पैगंबर है, ये कलीमुल्लाह है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शर्ज़े कलाम से बख्शा है, जिनको कुहे तुर पर तजल्लियात का मुशाहिदा करवाया है। वो करीम है जो कहते थे रब्बे कायनात ने मुझे वो मकाम अता फरमाया कि आज तक किसी को ऐसा मकाम नहीं अता फरमाया है। लेकिन रब्बे कायनात ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फखुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन व मुतना तौहीद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मूसा जो तुमको दिया गया है इस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अल्लाह की तौहीद और मोहब्बत पर कायम रखो। जब मूसा ने कहा हे मालिक मौला तेरी तौहीद के साथ, तेरी वहदानियत के साथ, तेरी रुबूबियत के साथ, तेरी खल्लाकियत के साथ क्या जरूरी है मोहम्मद की मोहब्बत शर्त है। रब्बे कायनात फरमाता है ऐ मूसा अगर मेरी मोहब्बत के साथ, मेरी तौहीद के साथ, मेरी वहदानियत के साथ, मेरी रुबूबियत के साथ अगर मोहम्मद की मोहब्बत शर्त ना होती तो मैं जमीन को पैदा न करता, आसमान को पैदा न करता, सूरज को पैदा न करता, चांद को पैदा न करता, मशरिक को पैदा न करता, मगरिब को पैदा न करता, शजर को पैदा न करता, हजर को पैदा न करता, खुशबूदार को पैदा न करता, बरगोहर को पैदा न करता, मलाइका को पैदा न करता, इंसानों को पैदा न करता, जिन्नों को पैदा न करता, ऐ मूसा को भी ना पैदा करता अगर मोहम्मद की मोहब्बत। मूसा अब आखिरी बात में कहेंगे बहुत मुख्तसर के साथ तो समेट करके मैं अस बात में बीच में छोड़ रहा हूं। तमाम अंबिया ने चाहे कौम आद हो, चाहे कौम समूद हो, चाहे कौम आद हो, चाहे कौम लूत हो, चाहे कौम शुएब हो, कुरान में जिक्र है बाकायदा तौर पर इन तमाम ने ना अपने नबियों की नाफरमानी की। इसके बाद में किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर बारिशों की बारिश हुई, किसी पर अजाब नासिल हुआ और किसी पर जमीन उलट दी गई और किसी पर जो है वो कुछ अंगारे और बारिश हुई। ये सब चीजें होती रही। लेकिन नबी कौनैन की जिंदगी को देखो, आप ताइफ के मैदान में जाते हैं कलीमतुल हक का ऐलान करने के लिए, इलाही कलीमतुल हक को बयान करने के लिए। जब ताइफ की सरजमीन पर जाते हैं, ताइफ के लोग बहुत ही ज्यादा मालदार हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा मुतकब्बिर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा माल और जुरत जो है वो सबके आदी हुआ करते थे। मेरे आका जब ताइफ के मैदान में गए तो कहा कि अल्लाह की तौहीद को यकीन के साथ इकरार कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत, मैं अल्लाह का नबी आया बन करके आया हूँ, अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ, नबी आखिर समा बन के आया हूँ, मोहम्मद अरबी बन के आया हूँ, आखिर समा नबी बन करके आया हूँ। ऐ अहले ताइफ, ऐ सरदारे ताइफ, तुम अल्लाह के दीन को कबूल कर लो। लेकिन सरदारों ने कहा ऐ मोहम्मद तुम क्या बात करते हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तुम ही एक ऐसे मिले थे जिसको अल्लाह को अपनी नबूवत को देना था, अपनी रिसालत को देना था। क्या बात करते हो, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास शोहरत नहीं है, तुम्हारे पास जागीरें नहीं है, मेरे
میں تو دولت و ذاکر بھی ہے، لیکن جب اہل طائف نے کہا ایک سردار سے دوسرے سردار سے تیسرے سردار، میں مختصر بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، جب گئے لیکن نتیجے قرآن سردار دارین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار طائف نے انکار کر دیا اور یہاں تک کہ وہ 5 لڑکوں کو بلایا، ایک گروہ کو بنایا اور گروہ سے کہا تم اس محمد پر پتھر کی بارش کر دو، ان پاگل لڑکوں نے، ان نوجوانوں نے، ان اوباش لڑکوں نے پتھروں کی نبی کونین پر بارش کی، نبی کونین آگے آگے جا رہے ہیں، پتھر اور جماعت پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ سلام اللہ، کوئی پاگل جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، دامن رحمت اٹھانا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، چاہتے آپ کے سر مبارک پر اتنے پتھروں کی بارش کی کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، محمد عربی کے جسم اطہر سے، داخل مبارک سے، جسم اطہر سے، خرقہ مبارکہ سے ہوتا ہوا وہ خون جو ہے آپ کے پاپوش مبارک میں آ گیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے پاپوش مبارک کے خون سے بھر گیا تھا، نبی کونین کو نشی آ گئی تھی، ظاہری طور پر نقاہت آ گئی تھی، ظاہری طور پر پریشانی لاحق ہو گئی تھی، نبی کونین آگے بڑھتے ہیں اور ایک طرف کی تحریک کو پکڑ کر کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے تحریک جب آپ بیٹھنے کی کوشش کرو گے، اگر تحریک کمزور ہے تو ٹوٹ جاتی ہے اور اگر مضبوط ہے تو آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی، لیکن نبی کونین نے اپنی دست رحمت کو، دست رحمت کو اس تحریک پر مارا ہے اور اس کے بعد جب بیٹھے ہیں تو پوری کی شاخ نہ ٹوٹی ہے اور نہ الجھی ہے، وہ بلکہ بل جھک گئی ہے، نبی کونین کی محبت میں وہ تحریک جھکی ہے، نبی کونین کے سامنے جبریل امین صراحت کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ خدا بندے آپ کے زبان حال کا منتظر ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، رب کائنات کو کرنے والا ہے، آپ جو بتائیں وہ بتائیں، نبی کونین جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، اے جبریل امین میرے نبی سے کہہ دو اگر میرا محبوب، میرا نبی، میرا رسول، میرا حبیب اگر وہ کہہ دے ان طائف کے درمیانوں کے درمیانوں جانب جو پہاڑ ہے اگر وہ اشارہ کر دے تو ان پہاڑوں کو ایک دم ایک کرتے اہل طائف کو مردہ کر دیں گے، اہل طائف کا وجود کو ختم کر دیں گے، تاریخ سے ان کی زندگیوں کو ختم کر دیں گے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، رسول کریم ہے، شفیع المسلمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، بہترین شفیع ہے، نبی کونین فرماتے ہیں اے جبریل میں وہ نبی بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں تو یاسین بن کے آیا ہوں، میں مزمل مدثر بن کے آیا ہوں، میں رؤوف الرحیم بن کے آیا ہوں، میں لوگوں کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں، اے جبریل میں یہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں انہیں کی نسلوں میں میرے نبی تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، خدائی محبوب الاشری کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول نے تمام اس کی مصیبتیں کو برداشت کیا لیکن ابھی بھی ان کو بدوا نہیں کی اور عذاب اپنی قوم پر نہیں آنے دیا، آج اہل طائف مسلمان ہو گئے، آج اہل طائف دیندار ہو گئے، آج اہل طائف نبی کے گن گاتے ہیں اور نبی کی میلادیں مناتے ہیں، حضرات گرامی وہ نبی کے ہم امتی ہیں جن کے بارے میں نبی کونین جب سلطان دارین جب معراج کے مکہ میں جب معراج کے گئے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو نبی کونین سے رب کائنات جب مکہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا کعبہ کو سینیہ ادرا کی کیفیت میں آ گئے اور کہا مالک اے محبوب تو کیا چاہتا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، رب کائنات کہہ رہا ہے محبوب جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، جو محبوب جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، محبوب جو مانگنا ہے مانگ لے، نبی کونین کہتے ہیں میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، 70,000 بار رب کائنات نے اپنے محبوب رحمت للعالمین سے کہا اے محبوب جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن 70,000 بار رسول کریم وفات نبی کونین نے کہا اے رب کائنات میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کو مانگ لے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو بخش دے، 70,000 بار نبی کونین نے اگر وہ مکہ میں جا کر کے اللہ کی تجلی نہیں بلکہ حل کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور کعبہ کو سینیہ ادرا کی کیفیت میں ہے لیکن اپنی امت گنہگار امت کو نہیں بول رہے، امت گنہگار ہے، امت زناکار ہے، امت عیاش ہے، امت شرابی ہے، امت سب کچھ ہے، لیکن رؤوف الرحیم کو دیکھیں، شفیع المسلمین کو دیکھیں، رحمت للعالمین کو دیکھیں،
اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہر حال میں نبی کے وفادار رہنا چاہیے، نبی کے کردار پر، نبی کی سیرت پر، نبی کے گفتار پر، نبی